السلام علیکم. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے. شکریہ. وَأَعُوذُ ناری سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہو کاشک بہائیں گے ہم قیامت، لہو کاشک بہائیں گے ہم قیامت، غم حسین منائیں گے ہم قیامت، لہو کاشک بہائیں گے ہم قیامت. ہوائے ظلم بکثرت چلے زمانے میں، عزا کی شمع جلائیں گے ہم قیامت، لہو کاشک بہائیں گے ہم قیامت. رہے حیات میں خوشنودی خدا کے لیے، رہے حیات میں خوشنودی خدا کے لیے، عزا کا فرش بچھائیں گے ہم قیامت، لہو کاشک بہائیں گے ہم قیامت. بدلتے دور سے خائف نہیں ہے دل اپنا، بدلتے دور سے خائف نہیں ہے دل اپنا، نشان ظلم مٹائیں گے ہم قیامت، لہو کاشک بہائیں گے ہم قیامت. بس ایک حسین کے غم کے سوا کسی غم کو، بس ایک حسین کے غم کے سوا کسی غم کو، خیال میں بھی نہ لائیں گے ہم قیامت، لہو کاشک بہائیں گے ہم قیامت. نسیم از رہے احساس درد ایمانی، نسیم از رہے احساس درد ایمانی، جہاں پہ چھاتے ہی جائیں گے ہم قیامت، جہاں پہ چھاتے ہی جائیں گے ہم قیامت، لہو کاشک. فاتحہ. چھٹا جو مورے ماما سے محلقہ فرزند، چھٹا جو مورے ماما سے محلقہ فرزند، بدن کا زور ضعیفی کا آسرا فرد پدر کا راتے جامع کا لاڈلا فرزند، زمین پہ گر کے کہا اے دل ربا فرزند، جگر پہ برچھی کا پھل کھا کے مر گئے اکبر، ہمیں ضعیف میں برباد کر گئے اکبر. چھٹا جو مورے ماما سے محلقہ فرزند، لٹا گئے میری 18 سال کی دولت، ہوئے جو بیاہ کے قابل
تو کر گئے رے نظر سے چھپ گئے ہے وہ چاند سی صورت وہ داغ حسن جوانی وہ شان وہ شوق ناصرہ ہے کسی کا نہ اب سہارا ہے جوان بیٹے کے مرنے نے ہم کو مارا ہے چھٹا جو مورے ماما سے میں لقا فرض ہمارے زیست کا دنیا میں اب مزہ نہ رہا جوان بے سر کا بڑھاپے میں آسرا نہ کویتا جس سے کلیجہ وہ دل ربا نہ رہا نظر میں نور تھا جس سے وہ محلقہ نہ رہا خدا پہ خوب ہے روشن جو حال میرا کدھر کو جاؤ کہ چاروں طرف اندھیرا ہے چھٹا جو مورے ماما سے تباہ کر کے پیدر کو چلے گئے اکبر ہمیں بھی ساتھ نہ خدمات کو لے گئے اکبر بغیر پھولے پھلے خلق سے گئے اکبر ہماری لاش کو مٹی نہ دے گئے بے سر کا داغ کلیجے کو توڑ دیتا ہے کوئی یوں باپ کو جنگل میں چھوڑ دے بے سر کا داغ کلیجے کو توڑ دیتا ہے کوئی یوں باپ کو جنگل میں چھوڑ دیتا ہے چھٹا حضرات بزم فروغ مرثیہ خوانی کی یہ دوسری مجلس آج 22 صفر کو منعقد ہے اور جیسا کہ یہاں ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں اور ان کے سامنے گزشتہ دور کی بھی مجلسیں ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ جب صرف اور صرف مرثیوں پر ہی مجلسیں ہو جایا کرتی تھیں اور یہ بھی مرثیہ ایک ایسی صنف ہے اردو ادب کی کہ جسے سرکار سید الشہداء سے اور شہداء کربلا سے اس کو نسبت حاصل ہے. جب آپ اردو لٹریچر پڑھیں گے تو اس میں جیسے قصیدہ اور نظم اور غزل ایک صنف ہے ویسے ایک مرثیہ بھی صنف کا نام ہے. مگر مرثیہ جو ہے وہ کس سے منسوب ہو گیا؟ مرثیہ امام حسین علیہ السلام سے اور ان کے اصحاب سے منسوب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے امام حسین کے اور ان کے اصحاب کے تمام ظلم و ستم جو ان کے اوپر ہوا ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ انقلاب زمانہ یہ ہے کہ اب وہ دور ختم ہو گیا، وہ اردو داں حضرات اور اردو سمجھنے والے حضرات بھی نہیں رہ گئے. اس لیے کیونکہ اگر وہ واقعی میں اگر اس اردو زبان کو مگر مرثیے کے بند کو پڑھ دیا جائے تو
شاید ہے کہ کچھ لوگ سمجھ جائیں جو اردو ادب سے واقف ہوں، ورنہ سارے کے سارے لوگ تو اردو بولنا، اردو پڑھنا، اردو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے نوجوان طبقہ۔ یہ ہماری قوم کے لیے ایک سرمایہ ہے، مگر عزیزان گرامی یہ گزشتہ سالوں سے ہم لوگوں کی کوشش رہی کہ 21 صفر سے لے کر 7 ربیع الاول تک مجلس اعزا یہاں ہوتی ہے مسجد مکان محلہ سپاہ میں، لہذا کم سے کم چند مجلسیں مرثیہ کے نام سے ہی مخصوص کر دی جائیں تاکہ سال بھر میں کچھ دن تو اس صنف کو بچایا جا سکے، اور ہماری تنظیم اس میں کام بھی کر رہی ہے اور مومنین کا ساتھ بھی ہے، لہذا انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ تمامی حضرات سے دعا گو بھی ہیں، اور آپ کا سپورٹ اور آپ کی ہم ہمدردی بھی چاہتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات کم سے کم ان 5 دنوں میں جہاں تک آواز جا رہی ہے ان تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ مجلس میں شرکت کریں، ثواب دارین حاصل کریں۔ ایک نعرہ صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کنیز فاطمہ اور عزیز فاطمہ مرحومہ بنت غلام حیدر مرحوم کی روح کو بخش دو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ قطع ملاحظہ کریں جناب نسیم واسی صاحب مرحوم کا جناب عباس کے سلسلے میں بہت ہی مشہور و معروف ربائی ہے، ان کی سماعت کریں گے۔ نہر تک بھیج دیا دیکھ کے تجھے مشک و علم، نہر تک بھیج دیا دیکھ کے تجھے مشک و علم، تیرے جذبے کو شہ دین سراہا عباس، تو نے پانی کو کلائی کی جو دی ہے جنبش، کوئی دریا کبھی سیدھا نہیں بہتا عباس۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ سلام کے چند اشعار اور اس کے بعد مرثیہ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب مرحوم، خدا ان کو غریق رحمت کرے، ایک سرمایہ چھوڑ کے گئے ہیں ہماری قوم کے لیے۔ سلام کے چند شعر اور مرثیہ سماعت کریں۔ تیرا ہی نام ہے دنیا میں با وفا غازی، تیرا ہی نام ہے دنیا میں با وفا غازی، کہاں نصیب کسی کو یہ مرتبہ غازی، کہاں نصیب کسی کو یہ مرتبہ غازی، علم کی شان علی کا جلال عزم حسین، علم کی شان علی کا جلال عزم حسین، سلام کیوں نہ کرے دشت کربلا غازی، سلام کیوں نہ کرے دشت کربلا غازی۔ شعر ملاحظہ کریں گے۔ تیرے علم کا پھرے راہ محترم کتنا، تیرے علم کا بھرے راہ محترم کتنا، بنا جو ثانیے زہرا کی ہے ردا غازی، عالم کے ساتھ
جو یہ مشق ایک لٹکتی ہے علم کے ساتھ، جو یہ مشق ایک لٹکتی ہے، یہ مشق تیری وفا کا ہے آئینہ غازی، یہ مشق تیری وفا کا ہے آئینہ غازی۔ اور قریب مرگ تھا لیکن کرم ہوا مجھ پر۔ ریحان آدمی صاحب بیان کر رہے ہیں جب وہ علیل تھے انہوں نے مرثیہ کہا کہ علم قریب مرگ تھا لیکن کرم ہوا مجھ پر، تیرے علم کی ہوا بن گئی دوا غازی، تیرے علم کی تیرے علم کی ہوا بن گئی دوا غازی۔ اور مقطع ملاحظہ کریں، کرم کی ایک نظر ہو ریحان پر مولا، کرم کی ایک نظر ہو ریحان پر مولا، نہیں ہے کوئی بھی اس کا تیرے سوا غازی، نہیں ہے کوئی بھی اس کا تیرے سوا غازی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے ڈاکٹر ریحان آدمی صاحب کا یہ مرثیہ 72 بند پہ مشتمل ہے، اور پہلا مرثیہ انہوں نے یہ کہا تھا، اس کے بعد بہت سارے مرثیے کہے مگر انہوں نے پہلا مرثیہ یہ کہا جناب عباس کی شان میں، اور 72 بند اس میں ہیں۔ سارے بند پڑھنے کا نہ موقع ہے اور وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے گا وقت کے دامن میں گنجائش ہوگی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ نعرہ صلوات۔ رازق سخن کے رزق سخن کر عطا مجھے، طاق سخنوری کا بنا دے دیا مجھے، تو ساتھ ہے تو چاہیے اب اور کیا مجھے، لکھنا ہے پہلی بار جو یہ مرثیہ مجھے، اور کوثر کے ساغروں میں مجھے روشنائی دے، میرے قلم کو علم کے در تک رسائی دے، مالک میرے براق سخن چاہیے مجھے، مہکا ہوا حروف چمن چاہیے مجھے، اور دیبل کو جو دیا تھا وہ فن چاہیے مجھے، دیبل کو جو دیا تھا وہ فن چاہیے مجھے، بالکل انیس جیسی لگن چاہیے مجھے، بالکل انیس جیسی سخن چاہیے مجھے، بالکل انیس جیسی لگن چاہیے مجھے، گر ہو سکے دبیر کے مکتب میں ڈال دے، یا کم سے کم نفیس کے جیسا کمال دے۔
مضمون الگ خیال الگ قافیے الگ، مضمون الگ خیال الگ قافیے الگ، دیر و حرم کے ہوتے ہیں جیسے دیے الگ، جس طرح اہل بیت رکھے رجز سے الگ، جیسے کہ نار و نور ہیں دو سلسلے الگ، جیسے کہ نار و نور ہیں دو سلسلے الگ، ایک ایک لفظ فرد ہو یکتا دکھائی دے، مصروں کی گونج بر سر طوبہ سنائی دے۔ قلم کی تعریف سماعت کریں۔ طوبہ کی شاخ کا ہو تراشا ہوا قلم، بولے سریر خام کرم چاہیے کرم، قرطاس پر فرشتے کریں آیتوں کو دم، کوثر کی موج سے ہو زمین سخن جو نم، سر کو جھکا کے بارگاہ ذوالجلال میں، کھیتی لگاؤں لفظوں کی کشتے خیال میں۔ خیال دیکھیے، لفظ خیال اس میں استعمال ہوا ہے چاروں مصرے میں، سماعت کریں۔ کیسا خیال چاہیے؟ ایسا خیال جس میں ہو ایک لذت نبات، ایسا خیال جس کی روانی میں ہو فرحت، ایسا خیال جس میں ہو قرآن جیسی بات، ایسا خیال جس میں سمٹ آئے کائنات، ایسا خیال جس میں سمٹ آئے کائنات، گل کے قلم خیال سے جب ہم کلام ہو، اہل قلم میں رشک فشاں میرا نام ہو۔ ابھی اس سے قبل کے مصرے میں آپ نے آخر میں سنا اہل قلم کسے کہتے ہیں۔ اب اہل قلم کون کون ہے سماعت کریں۔ اہل قلم میں رشک فشاں میرا نام ہو، اور اہل قلم ہے کون؟ انیس و دبیر ہیں۔ اہل قلم ہے کون؟ نفیس و نذیر ہیں۔ اہل قلم ہے کون؟ مشیر و خبیر ہیں۔ اہل قلم ہے کون؟ متین و ضمیر ہیں۔ یہ آٹھوں نام شعراء کے ہیں جنہوں نے مرثیے لکھے ہیں۔ اہل قلم ہے کون؟ متین و ضمیر ہیں۔ یہ سب سفیر ملک سخن لا کلام ہیں۔ تذکے حسینیت میں رقم ان کے نام ہے۔ مالک مجھے بھی شہریت علم، مالک مجھے بھی شہریت شہر علم دے، یہ کج فہم بھی علم کے کشکول بھر سکے، گئے حمد گاہے نعت کہے منقبت لکھے، خام وہ حرف لکھے جو مقصود ہو تجھے، ایسی عطا ہو آج شہ مشرقین کی، کاغذ پہ مہر ثبت ہو مولا حسین کی۔
کاغذ بھی وہ جو دفتر جبریل سے ملے، جس پہ بنے ہوں آل محمد کے حاشیے، چلنے سے پہلے جس پہ قلم یا علی کہے، مریم کی جان نماز کی تصویر جو لگے، اور داؤد کے لہن میں ازاں روشنائی دے، کاغذ نہیں قلم کا مسلح دکھائی دے۔ ابھی آپ نے کاغذ کی تعریف سماعت کی، اب روشنائی کی تعریف سنیں۔ وہ روشنائی جس سے ہوں روشن تخیلات، وہ روشنائی جس سے ہو روشن تخیلات، روشن ہو جس کے نور سے لفظوں کی کائنات، رکھتی ہو اپنی موج میں جو کوثری صفات، جس کی چمک سے تیرہ شبی سے ملے نجات، کاغذ پہ اس کے دم سے اجالا کثیر ہو، خوشبو میں اس کی بوئے جناب امیر ہو۔ وہ روشنائی جس سے ہوں روشن تخیلات، روشن ہو جس کے نور سے لفظوں کی کائنات، رکھتی ہو اپنی موج میں وہ کوثری صفات، جس کی چمک سے تیرہ شبی سے ملے نجات، کاغذ پہ اس کے دم سے اجالا کثیر ہو، خوشبو میں اس کی بوئے جناب امیر ہو۔ قلم بھی مل گیا، کاغذ بھی مل گیا، روشنائی بھی مل گئی۔ سماعت کریں یہ بند۔ یہ سب ہو دستیاب تو پھر مرثیہ لکھوں، یہ سب ہو دستیاب تو پھر مرثیہ لکھوں، ہو کوثری شراب تو پھر مرثیہ لکھوں، کر لوں وضو جناب تو پھر مرثیہ لکھوں، دے اذن بو تراب تو پھر مرثیہ لکھوں، اور ہر بند مرثیے کا درے بند کھول دے، جبریل آج بھی کو ہنرمند بول دے۔ اس مرثیے کی حمد خدا سے ہو ابتدا، حمد خدا تو فکر بشر سے ہے ماورا، لازم ہے حمد رب کا ہوتا ہے ایسے مرحلہ، ہر لفظ ہو قلم کو درے علم سے عطا، اب وہ رب پنجتن جو رحیم و کریم ہے، ایک رخ ثنا کا جس کی الف لام میم ہے۔ الف لام میم کی تشریح سماعت کریں۔ یہ جو الف ہے اس کی اکائی کا نام ہے، یہ جو الف ہے اس کی اکائی کا نام ہے، اور لام
لا شریک خدا لا کلام ہے، اور میم سے مراد محب امام ہے، ہر شے فنا ہے صرف اسی کو دوام ہے، زیبا خدا پاک کا دعویٰ اسی کو ہے، فرمان رسول کے سجدہ اسی کو ہے۔ مدح خدا کے بعد اب مدح رسول سماعت کریں۔ ہاں وہ رسول کن فیکون کا جو رازداں، قدموں کی جس کی دھول ہیں یہ بارے کہکشاں، جو رابطہ ہے خالق و بندے کے درمیان، الفت میں جس کی خلق ہوئے ہیں یہ دو جہاں، عرش بری کے سر کے لیے تاج ہو گیا، لمحات میں جو صاحب معراج ہو گیا۔ معراج کیا ہے؟ نور کے نوری سفر کا نام۔ معراج کیا ہے؟ نور کے نوری سفر کا نام، معبود سے ہے عبد کے ملنے کا اہتمام۔ وہ دو نور کر رہے ہیں جہاں پر دعا سلام، لیکن خدا کے لہجے میں کس نے کیا کلام؟ لیکن خدا کے لہجے میں کس نے کیا کلام؟ بولے رسول مختصراً یہ جواب ہے، یہ ہو نہ ہو خدا کی قسم بو تراب ہے۔ ہاں یہ ابو تراب جو مولا کائنات، قرآن جس کے لہجے میں کرتا ہے روز بات، توڑے اسی نے منکر وحدت کے سومنات، توڑے اسی نے منکر وحدت کے سومنات، عباد خدا یہی تو ہے حلال مشکلات، کرتا ہے جب یہ صاف شکن آستین کی، ہلتی ہے کتنی دیر تناب زمین کی۔ حیدری مرثیہ پڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ سچ ہے مدیر نہج بلاغہ ہے بو تراب، کعبہ یہ کہہ رہا ہے کہ کعبہ ہے بو تراب۔ قرآن ایک کتاب خلاصہ ہے بو تراب، المختصر خدا کا ارادہ ہے بو تراب۔ اور چاہے تو ابر و باد کی رفتار روک دے، سورج کو اپنے حکم سے 100 بار روک دے۔ شمس الزحالی ہیں تو بدر الدجالی، جس میں خدا کا عکس ہے وہ آئینہ علی، مثل خدا زمین تا فلک
جا بجالی ہے دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا علی ہے دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا علی اہل جہاں نے ڈھونڈا بہت شش جہات میں تمثیل مرتضی نہ ملی کائنات میں اب گریز کے بن سماعت کریں اس کو خدا نہ کہنا کہ عبد خدا ہے یہ دست خدا ہے اس لیے مشکل کشا ہے یہ سجدہ اگر نہ رب کو کرے کبریا ہے یہ ہر شب کو جا نماز پا محو دعا ہے یہ یا رب حسین کو میرا عکاس چاہیے کرب و بلا کے واسطے عباس چاہیے اس کو خدا نہ کہنا کہ عبد خدا ہے یہ دست خدا ہے اس لیے مشکل کشا ہے یہ سجدہ اگر نہ رب کو کرے کبریا ہے یہ ہر شب کو جا نماز پا محو دعا ہے یہ یا رب حسین کو میرا عکاس چاہیے کرب و بلا کے واسطے عباس چاہیے آخر دعائے شیر خدا پر اثر ہوئی اترا وہ چاند جس سے فلک مانگ روشنی بیت علی میں بار دیگر آ گیا علی یہ سن کے کائنات وفا جھومنے لگی ہنس کر علم پکارا علمدار آ گیا کرب و بلا کا حیدر کرار آ گیا گھٹی میں ماں نے ان کو پلایا وفا کا جام خاک در علی کا سکھاتی تھی احترام بن کر کنیز فاطمہ کرتی تھی یوں کلام عباس میرے لال رہے یاد یہ کلام تم ایک کنیز فاطمہ کے نور عین ہو اتنا رہے خیال غلام حسین ہو جیسا کہا تھا ماں نے پسر نے وہی کیا آقا کہا حسین کو بھائی نہیں کہا زینب کو شاہزادی کہا جب بھی دی صدا اتنی وفا دکھائی کہ رب وفا ہوا تعظیم کو زمین پہ خم آسماں ہوا شیروں کے درمیان جو پل کر جمع ہوا شیر خدا کا شیر وہ ابن ابو تراب جس کا شباب بھی ابو طالب کا ہے شباب ازبر تھی جس کو ساری فن حرب کی کتاب
جس کی کتاب زیست میں صفین کا ہے باب، مقتول بولے حق کے ولی رن میں آ گئے، زندہ یہ کہہ کے بھاگے علی رن میں آ گئے۔ اے ساقیہ فضائل غازی، ساغر کو پہلے زمزم و کوثر سے دھو کے لا، بھرنے سے پہلے جام حدیث کے ساتھ سنا، آب وفا کو آب مودت میں یوں ملا، من کنتو کی صداؤں کو ساغر میں گھول دے، رندوں کے سر پہ پرچم عباس کھول دے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سائے میں پھر علم کے چلے دور میں کشی، اس میں کدے میں چلتا ہو قانون حیدری، پنجہ علم کا دیتا ہو ذہنوں کو روشنی، ایک گھونٹ بھی جو پی لے وہ بولے علی علی، ساقی شراب آج یہ ایسی سجا کے لا، مورے غدیر خمسرے ساغر لگا کے لا۔ ساقی نما کی بنا سماعت کر رہے ہیں، پیتے ہیں جس کو سارے وفادار وہ شراب، پیتے ہیں جس کو سارے وفادار وہ شراب، خود جس کو چھانے جعفر تیار وہ شراب، طالب ہو جس کے میسم تمار وہ شراب، اور ساقی ہو جس کے احمد مختار وہ شراب، اور حرب جس کو پی کے ساقی کوثر سے جا ملے، لبیک یا حسین کہے اور خدا ملے۔ جس کو حبیب و جان بنے او سجا پیے، انصار و اقربائے شہ کربلا پیے، بزدل پیے نہ کوئی جو ہے سورما پیے، بزدل پیے نہ کوئی ہے جو سورما پیے، سارے شہید جس کو بنا میں خدا پیے، اور شامل لہو میں ہو کے یہ میں سرخ رو کرے، اس سے پڑھے نماز نمازی وضو کرے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ آگے کے بند میں پھر سے مولا کائنات اور جناب عباس کو شامل کیا گیا ہے، بند میں سماعت کریں گے۔ قرآن ہے علی تو یہ جزدان کی طرح، گل ہیں اگر علی تو یہ ریحان کی طرح، گل ہیں اگر علی تو یہ ریحان کی طرح، شبیر ہیں علی تو یہ سلمان کی طرح، ہے
حیدر ہے دین اور یہ ایمان کی طرح، حیدر اگر وسیع شہ مشرقین ہے، عباس کربلا میں وسیع حسین ہے۔ بہت سارے بند چھوڑنے پڑے اس لیے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے آواز بلند نعرہ صلوات۔ عباس کا سراپا کوئی کس طرح لکھے، الفاظ ان کی شان میں قرآن سے مانگ لے، 100 بار سر قلم کا در علم پر جھکے، اور اذن بنت سید لولاک سے ملے، حیرت میں ہے قلم کے لکھوں تو میں کیا لکھوں، کم ہے جو ان کو صرف خدائے وفا لکھوں، والفجر پڑھ کے فخر ابو طالبی لکھوں، واللیل پڑھ کے مدحت زلف جری لکھوں، والنجم پڑھ کے چشم کی نور افغنی لکھوں، اور والنور پڑھ کے چہرے کی تابندگی لکھوں، قرآن کا خیال علی کی زبان ہو، جاری قلم سے تب کہیں غازی کی شان ہو۔ بیچ کے سارے بند چھوڑ کے موجودہ عباس کا در میدان جنگ میں آنا سماعت کریں۔ پہنچا جو اڑ کے توسنے غازی میان جنگ، مثل غبار اڑنے لگے شامیوں کے رنگ، 9 لاکھ اہل شر پہ تھی راہ حیات تنگ، سرعت پہ راہوار کی تھی آندھیاں بھی دنگ، تیور بتا رہے تھے یہی راہوار کے، لے آئے گا زمین پہ تارے اتار کے۔ پیاسا تھا پھر بھی نہر سے نظریں ہٹائے تھا، آنکھیں مثال برق عدو پر جمائے تھا، شکر خدا میں اس لیے گردن جھکائے تھا، رب وفا کو پشت پہ اپنے بٹھائے تھا، رب وفا کو پشت پا اپنی بٹھائے تھا، دل دل سے کم نہیں ہے یہ مرکب وفاؤں میں، آیا ہے رن میں بنت علی کی دعاؤں میں، آ کر رکا جو لشکر آدھا کے روبرو، گرما میں منجمد ہوا کفار کا لہو، بھاگی وہ فوج جو کہ کھڑی تھی کنار جو، غازی نے کی یہ بھاگنے والوں سے گفتگو، بے تیغ رن میں آیا ہوں اتنا دلیر ہوں، تم جانتے ہو شیر خدا کا میں شیر ہوں۔ حیدری
زہرا کے صاحبان دعا میں رہا ہوں میں، ہوں چاند سورجوں کی ضیا میں پلا ہوں میں، انگلی پکڑ کے شیر خدا کی چلا ہوں میں، یہ ہے شرف غلام شہ کربلا ہوں میں۔ بیت ملاحظہ کریں، یہ ہے شرف غلام شہ کربلا ہوں میں، جب بولتا ہوں میں تو ملک بولتے نہیں، جبریل میرے سامنے پر کھولتے نہیں۔ نظروں سے روک سکتا ہوں سارے عرب کو میں، پہچانتا ہوں سب کے حسب اور نسب کو میں، دوزخ میں جھونک سکتا ہوں ہر بے ادب کو میں، روکے ہوں حکم شاہ سے غیظ و غضب کو میں، بہتر ہے مجھ سے جنگ کی تکرار مت کرو، دریا پہ میں نہ جاؤں یہ اصرار مت کرو۔ دریا پہ میں تو جاؤں گا، اب کچھ بھی ہو سو ہو، پیاسی ہے زندگی تو میری راہ سے ہٹو، مہلت میں دے رہا ہوں میرے وار سے بچو، ویسے بھی تم تو بھاگنے والے ہو بھاگ لو۔ گر تم کو جان بچانے کی ساعت نہیں ملی، پھر یہ نہ کہنا بعد میں مہلت نہیں ملی۔ تیرے ستم برسنے لگے سن کے یہ کلام، سورج کی راہ روکنے آئی سپاہ شام، گر جا علی کا شیر کہ حجت ہوئی تمام، غازی چلا فرات کو لے کر علی کا نام، عباس رن میں حیدر کرار بن گیا، نیزہ جری کا ہاتھ میں تلوار بن گیا۔ نیزہ تلوار بنا، اب تلوار کیا کام کر رہی وہ سماعت کریں۔ تلوار ذوالفقار کے پیکر میں ڈھل گئی، نیزے سے تلوار اور تلوار سے ذوالفقار، تلوار ذوالفقار کے پیکر میں ڈھل گئی، مخدول دیکھتے رہے آئی نکل گئی، مقتول دیکھتے رہے آئی نکل گئی، ایک پل میں رزمگاہ کی صورت بدل گئی، دریا کنارے بعد اجل جیسے چل گئی، غازی کی تیغ رن میں اجل بانٹنے لگی، پیاسی تھی دشمنوں کا لہو چاٹنے لگی۔ تلوار تھی یا قہر خدا وند ذوالجلال، میدان میں ذوالفقار کے جیسی تھی اس کی چال، اتنی تھی غیظ میں کی ہوئی جا رہی تھی لال، اس کے غضب سے ڈھال ہوئی جاتی تھی نڈھال، ایسے چلی خبر نہ ہوئی کس کے سر گئے، شانوں پہ سر رکھے رہے اور لوگ مر گئے۔
بس چند بند اور سوات کر لیں، وقت کے اندر ہی ختم. ایک نعرے صلوات. سر پر جو سر سے آئی تو پیروں تلک گئی، دیکھا جہاں شکار وہیں پر لپک گئی، چمکی زمین پہ اور فلک تک چمک گئی، بھاگی سپاہ شام کچھ اتنی کہ تھک گئی، فکر ابو تراب کی آئینہ دار تھی، کیا بھاگتوں پہ وار کرے بولکار تھی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ڈالا فرس کو نہر میں غازی نے اور کہا، پیاسا ہے 3 روز سے اے اسپ با وفا، لا ریب تو نے حق نمک کر دیا ادا، اب میری فکر چھوڑ دے تو پیاس کو بجھا، پیاسی وطن سے دور جو بنت امام ہے، عباس پر فرات کا پانی حرام ہے. یہ سن کے اسب حضرت عباس رو دیا، گردن جھکا کے اشک بہاتے ہوئے کہا، کیا مکتب وفا میں میرا یہ ہے مرتبہ، ارے پیاسی رہے سکینہ میں پانی پیوں بھلا، ارے پانی کی ایک بوند بھی لب تک نہ لاؤں گا، خیموں سے پیاسا آیا ہوں پیاسا ہی جاؤں گا. دیکھا یہ ماجرا تو بن سعد نے کہا، خیموں میں گر حسین کے پانی پہنچ گیا، اصغر ستشنہ لب بھی جو پیاسا نہیں رہا، خود اپنی قبر کھود لے مقتل میں ہرملا، ارے کوشش کرو نہ یہاں سے علمدار جا سکے، پانی کی ایک بوند نہ اس پار جا سکے. یہ سن کے تیر چلنے لگے رن میں 4 سو، پیاسے پوار کرنے لگا لشکر عدو، بدلی میں شامیوں کی تھا حیدر کا ماہرو، کہتا تھا میرے جسم کا بہہ جائے سب لہو، ارے منظور ہے جو تیروں سے چھلنی ایسی نہ ہو، بچوں سے شرمسار نہ میری سکینہ ہو. سارے بند کو چھوڑ کے آخری بند سماعت کر لیں. بولے حسین سن کے یہ عباس کا بیان، جاتے ہو ہم کو چھوڑ کے آدھا کے درمیان، زینب کی اب ردا کا رہا کون پاسباں، یہ سنتے سنتے پھر گئی غازی کی پتلیاں، ارے شے دیکھتے رہے وہ جہاں سے گزر گئے، آغوش میں حسین کی عباس مر گئے. مقطع کا بند سماعت کریں. بس اے ریحان آزمی کوہرام ہے بپا، فرش عذاب عاشقوں کا سیلاب آ گیا،
نوحہ کناہ عرش پا سلطان انبیاء زہرا دعائیں دیتی ہیں یہ سن کے مرثیہ ہاں اس دعا سے کون سی نعمت نہیں رہی منبر پر جب تلک رہا لکنت نہیں رہی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامره. مزید گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کے کنیز فاطمہ عزیز فاطمہ بنت غلام حیدر مرحوم کی روح کو بخش دیں. ماتم اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا عبد الرسول